قرون خیر کس کو کہا جاتا ہے؟ قرون خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو 3 زمانوں کو یا 4 زمانوں کو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ جس میں میں ہوں اور جس میں میرے بعد والے ہیں اور پھر بعد والے ہیں اور پھر بعد والے ہیں، اگر یہ کر لیں تو 4 زمانے ہو گئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ بعض حضرات نے اسے 3 لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایک تھا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ خیر القرون گنا گیا۔ خیر القرون حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ شروع ہے اور وہ 108 ہجری تک گیا۔ 108 ہجری حضرت ابو طفیل واصلہ بصرہ کے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے کئی مرتبہ کہ مجھے دیکھو، میں آخری آدمی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ دور دور سے آتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے تاکہ یہ تابعین میں خود یہ لوگ شامل ہو جائیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ تھے جن کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دنیا خالی ہو گئی۔ اس پہ جیسے کویسچنز بنتے ہیں نا ایک مضمون میں، تو بچے جب مدارس میں پڑھتے تھے کسی زمانے میں، تو ایک کویسچن سیرت میں یہ بھی پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی 108 ہجری میں بصرہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں، وہ کون ہیں؟ بچے اس پہ بہت کنفیوز ہے کہ کون زندہ ہے، اور پھر اس کا جواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے معراج کی شب میں وہاں پہ زیارت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی زندہ ہیں، وہ آئیں گے دنیا میں، تو آخری صحابی وہ ہوں گے۔ تو اس لیے 108 ہجری میں وہ دور ختم ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ امت میں جب مجموعی اعتبار سے گمراہی آتی ہے یا امت میں مجموعی اعتبار سے لوگ باطل پہ چلنے لگتے ہیں، تو اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنے اچھے بندے بھیجتا رہتا ہے، دوسری طرف ان کی ناقدری ہوتی رہتی ہے اور خدا انہیں لے لیتا ہے واپس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے کہ قیامت میں وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ تمہارے ہاں اتنے بڑے بڑے لوگ میں نے بھیجے تھے اور تم کہتے تھے کہ کدھر جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی راہ ہی نہیں دکھاتا، یہ اختلافات اتنے ہیں، کس مولوی کی سنیں، اندھے تھے، مقدمے میں چلے گئے، اور ڈاکٹروں کے اتنے اختلاف میں تمہیں صحیح ڈاکٹر اپنی صحت کے لیے مل گیا اور مولوی ہی نہیں ملا تمہیں ایک۔ تم سیریس ہوتے تو سوچتے نا۔ اس لیے اللہ اس سلسلے کو بند نہیں کرتا۔ ایک آخری بڑی شخصیتوں میں سے علامہ اقبال پیدا ہوئے، 80 سال ہو گئے علامہ کے انتقال۔ وہ زبان ختم ہو گئی جس زبان میں اس شخصیت کو سمجھا جا سکتا تھا۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو ہم نے حرام کر رکھا ہے، وہ زبان ہی ختم ہو گئی جس زبان میں اسے سمجھا جا سکتا تھا اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کہاں گئی وہ بات؟ ختم ہو گئی نا۔ قیامت میں خدا جو پوچھے کہ اتنا بڑا آدمی تمہیں دیا تھا اور اس کے کلام سے، اس کی نظموں سے ایران کے انقلاب میں خمینی نے پورا فائدہ اٹھایا، اور تم لوگ جن کے وطن میں وہ پیدا ہوا اور ساری زندگی وہاں گزاری، تم نے کیا سیکھا اس شخص؟ اس لیے وہ زبان ہی نہیں، وہ پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں۔ اللہ کا یہ سلسلہ ایک طرف کو جاری رہتا ہے تاکہ قیامت میں وہ لوگوں سے پوچھے، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ اس زمانے میں کوئی آدمی ہی نہیں ملا،
آدمی بہت تھے، تمہیں ایک چیز نے اندھا کیا ہوا تھا، خواہش نفس نے، بس۔ آدمی اپنے عقیدے کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنے عمل کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنے خیال کو پاک رکھ سکتا ہے، آدمی اپنی خواہش کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ جس دن اس کی خواہش پاک ہوئی نا، اس دن وہ آدمی بن گیا۔ یہاں تو ہر جگہ گندگی ہے، عقیدے بھی خراب، اعمال بھی خراب، کردار بھی خراب، اور خواہش بھی خراب۔ یعنی آپ کسی دوست کے ساتھ رہیں 2-4 سال کبھی خواب میں آ جاتا ہے، کھانا پانی کبھی خواب میں آ جاتا ہے۔ ہم ایسے عجیب آدمی ہیں کہ ہمیں کبھی خواب میں بھی جنت اور جہنم نظر نہیں آتے۔ سوچو تو، اگر ہم واقعی جنت سے محبت رکھتے ہوں تو کبھی خواب میں ہی نظر آ جائے، جہنم سے نفرت ہو تو کبھی خواب میں ہی نظر آ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگ ہو گئے۔ تو اس لیے خدا کا ایک سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ دوسری طرف لوگ نالائق، امتوں میں تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو خدا ان کی ناقدری کی وجہ سے انہیں اٹھا لیتا ہے۔ ایک جھلک دکھاتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ، چھٹی، پھر ایک جھلک دکھاتا ہے، پھر چھٹی، پھر 40 سال بیٹھے رہے۔ یہ دوسرا نظام ہے خدا کا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی جب امت اجتماعی اعتبار سے گمراہی کی طرف چل پڑتی ہے تو اچھے بندے بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے مدینہ کے، وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تو بدر والے ایک 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 کر کے جیسے اللہ نے چن لی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے جیسے پرندہ چن لیتا ہے کسی چیز کو، ایسے چنے گئے۔ اور انہوں نے کہا پھر کربلا کا واقعہ جب پیش آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب ایک ایک کر کے جلدی 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 انتقال کر گئے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی فرد اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو قائم بھی رکھے، یا پھر خدا قائم رکھتا ہے تو خدا ان کے کلام کو دے دیتا ہے، انہیں اٹھا لیتا ہے تاکہ کلام قیامت میں سند بن سکے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم بھیجتے رہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ تم قیامت میں میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ما جاءنا من نذیر، اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے تبع تابعین کا جو دور، تابعین کا دور، وہ اس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا، مگر اکابر تابعین جو تھے یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز تک چلے گئے تھے دنیا سے۔ پھر آخری ہجری جو آئی ہے، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تھے 202 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے لوگ تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تھے، وہ تو تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، یہ سارے لوگ اتنے محدود تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، امام مالک اور امام شافعی یہ دونوں تبع تابعین میں سے تھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے بھی بعد آئے۔ تو 250 سال 250 ہجری سے پہلے غالباً یہ تیسرا دور ختم ہو گیا۔ کہیں کوئی اکا دکا شاذ و نادر کسی گاؤں میں رہ گئے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب یہ دور ختم ہوں گے تو سب سے بڑی چیز جو پھیلے گی وہ جھوٹ ہے۔ کذاب ثم یفشو، اور پھر اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اس امت میں، اور آپ نے فرمایا کذاب ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لکا ابن لکا، وہ جو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے اور اس کا باپ بھی اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا، یہ حکمران تمہارا بنے گا اور جھوٹ بولے گا۔ کئی جگہ یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا تم انہیں امانت دو گے اور وہ خیانت کریں گے، تم انہیں
تم انہیں منتخب کرو گے اور وہ حد درجے کے نااہل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تو ایسی تباہی اس امت میں بچے گی کہ جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، تم دیکھو گے اسے اس شعبے میں امیر بنا دیا گیا۔ تو جب شعبے تقسیم ہو کے سارے نااہل لوگ آ جائیں گے تو پھر فرمایا کہ اذا توسد الامور الی غیر اہلھا، جب تم دیکھو کہ عہدے ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اس کی قابلیت نہیں رکھتے، تو فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرنا کہ ہر شعبہ برباد ہو جائے، ہر شعبے میں قیامت برپا ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ جب شروع ہوا ہے تو پھر ہندوستانیوں نے دعوے کرنے شروع کیے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بھی آپ نے کب دیکھا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے، نالا ایک آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے میں جوان تھے، بہہ جاتے، روب تیز تھی تو میں نے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف چڑھا دی، پار چڑھا دی۔ بڑا یہ جھوٹ چلا، بابا رتن نے یہ جھوٹ مشہور کیا۔ اب خدا کی طرف سے بھی آزمائش تھی، بابا رتن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، تو افغانستان والوں نے اسے روئی میں رکھ کے، ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا، روئی میں رکھ کے اور لٹکا دیتے تھے درخت کے ساتھ۔ لوگ دور دور سے زیارت کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسپین سے لوگ آئے انڈیا اور افغانستان تک کہ زیارت کریں ایک صحابی رضی اللہ عنہ زندہ۔ پھر محدثین نے جو اس کے خلاف لکھا ہے، حافظ ابن حجر اور یہ اور یہ اور یہ، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی باقی نہیں رہا۔ نہیں، جھوٹ اب تک چل رہا ہے، اب تک۔ اب کس انداز میں ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث پڑھی تھی، ہم نے کہا حضرت یہ ہو کیسے سکتا ہے، آپ نے فلاں سے حدیث پڑھی تھی، ان کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا، آپ ان سے 3 برس، ان کے انتقال سے 3 برس آپ کی عمر بنتی ہے، اس وقت تو ان کے انتقال سے بھی پہلے ہی کہیں حدیث پڑھ لی تھی، کیا کیا تھا؟ اب بھی یہی جھوٹ چل رہا ہے مولویوں میں بہت